موفق کے خلاف، اس لیے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ ایک مسلم عقیدہ ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ باقی جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے بھی کبھی رسالت کی فریضے کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ عام گناہ جب ان سے ثابت نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا گناہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر سے یہ بات مان لی جائے کہ وہ فرض منصبی میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ حالانکہ دین کا سارا مدار پیغمبر پر اعتماد ہی کی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر پر اعتماد سے ہی سب چیزیں وہ امت کو ملتی ہیں۔ تو بعض جن صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے تو وہ بلکہ طبعی ایک خوف کی وجہ سے جو ان کے قوم میں قانون تھا کہ جھوٹ بولنے کی سزا قتل ہے، اس وجہ سے وہ بچنے کے لیے اللہ کے حکم کو انکار کیے بغیر چلے گئے۔ باقی فجر ساتھ انہوں نے پورا ادا کیا تھا۔ مانو یہ 3 قصے توحید کے دلائل اور بعض بعد الموت اور اس طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا قرآن کریم کی صورت انبیاء کے نام پر ہے، تو یہ بھی حضرت انبیاء میں سے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے۔ اس کی جو شروع کی 5 آیات ہیں وہ تو 11ویں سپارے کی ہے اور بقیہ پوری صورت جو ہے وہ 12ویں پارے کی ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جن میں گزشتہ اقوام پر نازل ہونے والے اللہ کے عذاب اور قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آئے تو صدیق اکبر نے بطور رنج کے اظہار کے یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اس کے مضامین قیامت کے ہولناکیوں پر جو مشتمل واقعات ہیں ان کے خوف سے میرے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ سورہ یونس کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر انبیاء کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس صورت میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے اور نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان واقعات کے بیان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکام سے انحراف یہ بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے قہر عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنا ہی کسی پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ کتنا ہی دنیا والوں کے سامنے اونچا مقام رکھتا ہو، اس کو عذاب الہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کا قصہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی اہلیہ وہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکی، باوجود ہے کہ وہ پیغمبر کے اتنے قریبی لوگ تھے۔ اس صورت کے اندر دین پر استقامت کا حکم بھی بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے، الف لام را، اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کی آیات بڑی مضبوط و محکم ہے، احکمت آیاتہ، پہلی ہی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی آیتیں بڑی مفصل بھی ہیں، ثم فصلت، یہ دوسری صفت ذکر ہوئی، اور
تیسری صفت یہ ہے کہ اس کا نزول اللہ حکیم و خبیر ذات کی طرف سے ہوا ہے، من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبین۔ زمین پہ جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار ہیں ان کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ ان کی روزی کا ذمہ دار ہے، اللہ ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے اور سب کا سب کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چوپائے جانور مویشی ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا دیگر آبی مخلوقات ہوں، ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی ضد و عناد ہی کی وجہ سے وہ اللہ کی رضاقیت کا انکار کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ساری مخلوق کا رازق ہے، سب کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کسی کمپنی میں ملازم ہوتا ہے یا وہ کوئی تجارت کرتا ہے یا اس کے کچھ معاونین ہوتے ہیں، تو جب تک وہ ان کو اپنا مقام نہ بتلائے تو وہ اس تک روزی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کوئی مسافر ہے کہیں سفر پہ چلا گیا تو اس کو اپنی کمپنی میں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ جناب میں جا رہا ہوں، میری سیلری جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے یا مجھے پہنچا دی جائے۔ اگر وہ نہیں بتلائے گا تو پھر اس کو وہ سیلری نہیں ملتی، اس کی روزی اس کو نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کی ذات عالم و خبیر ذات ہے، اللہ کو علم کلی حاصل ہے، علم محیط حاصل ہے، لہذا اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو مخلوق جہاں کہیں ہو اللہ اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ امام خطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ ابو مالک ان کا جو قبیلہ ہے، دو صحابی کا نام ہے، ان کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ اشعریین کہلاتا تھا۔ یہ لوگ، ان کے کچھ لوگ، ایک قبیلہ، یہ جو اشعریین کا قبیلہ سے کچھ لوگ ہجرت کر مدینہ طیبہ پہنچے، تو ان کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا ساز و سامان مختصر سامان تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی ابو ذر السلام کی خدمت میں بھیجا اور اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے کو انتظام کر دیں گے۔ جب یہ شخص ابو ذر السلام کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے یہ آواز آئی کہ ابو ذر السلام تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص نے جب یہ آیت سنی تو اس کو یہ خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ہم تو شعب المخلوق ہیں، انسان ہیں، اللہ ہمیں ضرور روزی پہنچائیں گے۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ اس نے ابو ذر السلام کو کوئی حال اپنا ذکر نہیں کیا اور واپس آ کر ساتھی سے کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ ایسا یقین تھا ان حضرات کو۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ صحابہ کا ایسا یقین تھا کہ پیغمبر کی زبانی آیت سنی اور جا کر ساتھی کو خوشخبری دے دی یقین کے ساتھ کہ بس اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری جو ساتھی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے پیغمبر علیہ السلام کو درخواست پیش کر دی ہے اور آپ نے کسی کو روزی وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، وہ ساتھی آ جائیں گے۔ یہ سب سمجھ کر مطمئن ہو گئے اور بیٹھ گئے، انتظار کر رہے تھے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا دو آدمی آئے اور انہوں نے ایک پیالہ اٹھایا ہوا تھا بڑا، جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں، اس سے بھرا ہوا، اور لا کر وہ کھانا ان کو دے دیا۔ انہوں نے خوب شکم سے رو کر کھانا کھایا، پھر بھی بچ گیا، تو انہوں نے اللہ سے سمجھا کہ یہ بقیہ کھانا آپ انسان کی خدمت میں بھیج دیں تاکہ آپ اپنی ضرورت میں اس کو سرو کر لیں۔ تو اپنے دو آدمیوں کو کھانا دے کر انہوں نے واپس بھیج دیا پیغمبر کی خدمت میں۔ جب یہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے عرض کیا کہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بڑا ہی نفیس تھا، بڑا لذیذ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی کھانا نہیں بھیجا۔
तब उन्होंने पूरा वाक़या अर्ज़ किया कि फ़लाँ आदमी के पास भेजा था, हमने उसने आके जवाब दिया जिससे हमने समझा कि आपने खाना भेजा। ये सुनकर आप सलाम ने फरमाया कि ये मैंने नहीं बल्कि उस ज़ात वाजिबुल वजूद और अज़मत वाली ज़ात ने भेजा है जिसने हर जानदार की रोज़ी का ज़िम्मा अपने पास रखा। बाज़ रिवायात में आता है कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुँचे तो वहाँ बजाय आग के जो अल्लाह की तजल्लियात थी वो सामने आई और उनको नबूवत और रिसालत अता हो गई, नबी बन गए। फ़िरऔन उसकी कौम की हिदायत के लिए मिस्र जाने का हुक्म मिला। उनको ये ख्याल आया कि मैंने तो अपनी अहलिया को, ज़ौजा को तन्हा जंगल में छोड़ दिया, उनका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि अहलिया साथ थी, रास्ते में आग लेने के लिए ऊपर चले गए, अहलिया को जंगल में छोड़ दिए, तो उसकी फ़िक्र हुई। अल्लाह ने उनके इस ख्याल की इस्लाह के लिए हुक्म दिया कि तुम्हारे सामने जो ये चट्टान है पत्थर की, इस पर अपना आसा मारो। उन्होंने अपना आसा मारा तो वो चट्टान फट गई, उसके अंदर से एक दूसरा छोटा पत्थर बरामद हुआ। फिर हुक्म हुआ कि इस पर भी एक आसा मारो। उन्होंने ऐसा किया तो अंदर से एक तीसरा पत्थर निकल आया, उस पर भी लकड़ी मारने का हुक्म हुआ। जब वो फटा तो उसके अंदर से एक जानवर बरामद हुआ जिसके मुंह में हरा पत्ता था। जो ज़ात चट्टान की 3 तहों के अंदर एक कीड़े को रोज़ी पहुँचाती है, उसका ख्याल रखती है, तो क्या वो अशरफुल मखलूक को ज़मीन के ऊपर भूल गई? असल बात यह है कि हमें अल्लाह का वो ताल्लुक़ और हमें अल्लाह की ज़ात पर वो यकीन हासिल नहीं है जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। हमारे हज़रत वाला दम बरकतुल्लाह वाली हज़रत मौलाना शाकिब और मज़हर साहब फरमाते हैं कि तुम राज़िक़ नहीं हो, तुम अब्दुर रज़्ज़ाक़। राज़िक़ तो अल्लाह है, हम तो राज़िक़ के बंदे हैं। जब बंदा हम अपने आप को समझेंगे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। जब हम ये समझते हैं कि हम राज़िक़ हैं, आजकल के हालात में भी बहुत से जो मालिकान हैं वो अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं, तो बसा औक़ात उनको ये ख्याल आता है कि हमारे स्टाफ का क्या होगा, मजबूरी में वो कम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी ये सबक है कि इंसान को सोचना चाहिए कि राज़िक़ तो असल अल्लाह है। फैक्ट्री का मालिक या इदारे का ज़िम्मेदार वो मुलाजिमीन को रोज़ी नहीं देता, बल्कि अल्लाह ने तो उसको एक सबब बनाया है अपने बंदों तक रोज़ी के पहुँचाने का। तो असल तो अल्लाह की ज़ात राज़िक़ है। ज़रूरत इसकी है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करें। माह मुबारक की इस मुबारक साथ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके कलाम के साथ अपना मजबूत ताल्लुक़ कायम करें और अक़ीदे की इस्लाह करें, कुरान करीम के पढ़ने का एहतमाम करें कि ये हमारे लिए ज़रिए नजात भी है और उख़रवी सरमाया भी है।